بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 18 من جس کے غبار آلود ہوئے قدمہ اس کے قدم فی میں سبیل اللہ اللہ کے راستے میں حرمہ حرام کر دیا اللہ نے علی النار جہنم اس پر آگ اس پر لیں جی جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ نے اس کے لیے آگ اس پر حرام کر دی۔ لیں جی اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، چاہے وہ جہاد ہے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہے، اور اس دوران ڈسٹ ہمارے پاؤں پہ پڑ جاتی ہے اور وہ ڈسٹ والا حصہ جنت سے دوزخ سے بری ہو جائے گا، دوزخ پر حرام ہو جائے گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اگر پاؤں دوزخ میں نہیں جائیں گے تو کیا کوئی حصہ جائے گا؟ بھائی سارے کے سارے ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے۔ ویسے بیسیکلی یہ جہاد پر ہے۔ بندہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے جو بھی مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اس کے لیے اجر ہے، اور جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھاتا ہے اس قدم کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت، بلندی درجات کا باعث بنتی ہے۔ علم کی طلب، نماز کی ادائیگی، مسلمان بھائی کی مدد یا عیادت کوئی بیمار ہے تو وہ اپنے قدم کے لیے اپنے قدم غبار آلود کرنا بھی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ بھی فلاح کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، کامرانی کا راستہ ہے، درست راستہ ہے، ٹھیک راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلا تو اس کے ہر قدم پر نیکی ہے، اور اگر کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کے عزم سے چلا تو یہ ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے راستے میں کہ غبار آلود ہونے والے قدموں کی وجہ سے اللہ جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ بیٹا اس میں کچھ پوائنٹس بنائے گئے ہیں، وہ میں پوائنٹس کی نمبرنگ کر دیتا ہوں۔ اچھا جی سنیں، جو قدم اللہ کی راہ میں اٹھاتا ہے اس کے لیے نمبر 1 مغفرت، نمبر 2 بلندی درجات۔ اب یہ قدم کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھتے ہیں۔ علم کی طلب میں اٹھایا جانے والا قدم، نماز کی ادائیگی کے لیے، مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، مدد کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور فلاح اور کامیابی کے لیے اٹھایا جانے والا قدم، دعوت و تبلیغ کے لیے نکالا گیا قدم، جہاد کے لیے نکالا گیا قدم، اور چلے تو غبار آلود ہوتے ہیں تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو میں نے ویسے ہی ہائی لائٹ کر دیں کہ اس کے جو مین تقریباً 9 کو پوائنٹ بنتے ہیں۔ مغفرت اور بلندی درجات کا باعث ہے، کس میں؟ اگر علم کی طلب میں نکلتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے نکلتے ہیں، تو یہ بیٹا یاد رکھیے گا تھوڑا سا کام۔ اچھا بیٹا اس کے شارٹ کوسچن، جہاد سے کیا مراد ہے؟ اللہ جہاد جہد سے نکلا ہے، کوشش کرنا، قتال سے بھی نکلا ہے اس کا میننگ۔ جہاد سے مراد اللہ کی راہ میں لڑنا ہے یہاں پر مین، ٹھیک ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اب یہ اور اس میں تھوڑا سا ڈفرنس یہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اب جہاد یہاں پر میں نے خالی قتال، اللہ کی راہ میں لڑنا، دفاع کرنا، یہاں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں دین کی دعوت کے لیے نکلنا، لوگوں کو نماز کا کہنا، یہ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ کے کاموں میں۔ جیسے سپوز اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے اس کو غلط کام سے روکنا، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کی راہ میں سعی اور کوشش کا کیا اجر ہے؟ سعی اور کوشش ہم مانی ہیں، کوشش کرنا صحیح سے ہی نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی راہ میں صحیح اور کوشش کا کیا معنی تھا بھائی بتائیں، کیا اجر ملے گا؟ بھائی اجر یہ ہے کہ اگر صحیح اور کوشش کے دوران ہمارے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوتے ہیں تو ان پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا جائے گا۔ اب یہ ایک سوال ہے جو اکثر بچوں کو نہیں آتا، فرض کفایہ سے کیا مراد ہے؟ فرض کفایہ سے مراد ایسا فرض جو تمام لوگوں پر فرض ہو، لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ یا ایک آدھا بندہ اس کو ادا کر دے تو وہ فرض کفایہ سب کی طرف سے ادا ہو گیا۔ اس کی ایگزامپل دیتا ہوں جہاد، اس کی ایگزامپل دیتا ہوں اعتکاف، نماز جنازہ بھی اسی کی ایک ایگزامپلز ہیں۔ اب میں آپ کو شارٹ ایم سی کیوز دکھاتا ہوں۔ اچھا بیٹا اس حدیث میں نا پوری میں صرف ایک ہی ایم سی کیوز آیا، اگر کوئی شخص دین کی تبلیغ کے لیے نکلا تو اس کے ہر قدم پر کیا ہے؟ معافی، نیکی، آگ، تکلیف۔ تو میرا خیال ہے معافی ہے، کیا ہے؟ معافی۔ بیٹا یہ غلط آنسر ہے، اس کا صحیح آنسر نیکی ہے۔ یہ آپ کو ویسے ہی چیک کر رہا تھا میں کہ آپ مطلب کہ میرے ساتھ ہاں میں ہاں تو نہیں ملا دے، تو آپ کو پڑھایا ہے نیکی ہے ہر قدم پر۔ شکریہ۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں 3 سے 5 منٹ ہی کی ویڈیو بناؤں تاکہ آپ کو بوریت بھی نہ محسوس ہو۔